پاک کیا ہیں؟ آپ حضرات کی توجہ چاہتا ہوں، لوگ غوث پاک کو سمجھنا چاہتے ہیں، کوئی نہیں سمجھ سکتا، غوث پاک کو کوئی نہیں سمجھ سکتا، لیکن ایک بات بتانا چاہتا ہوں، آگے بڑھتے بڑھتے سنیو اپنے مقدر پہ ناز کرو کہ سرکار غوث پاک جیسے ولیوں کا دامن ہمارے ہاتھوں میں ہے، ہماری نسبتیں ان کے ساتھ ہے، کیونکہ غوث پاک نے فرمایا، سرکار غوث پاک فرماتے ہیں جو مجھ سے محبت کرے دل سے، فرماتے جو مجھ سے دل سے محبت کرے اس کی عزت میری عزت ہو جاتی ہے، پھر میں اس کو کبھی ذلیل ہونے نہیں دیتا۔ غوث پاک فرماتے ہیں میں اس کو کبھی ذلیل ہونے نہیں دیتا، اور غوث پاک فرماتے ہیں کہ جب تک میں نہیں چاہتا، جب تک میں نہیں چاہتا کسی کی زبان پر میرا نام نہیں آتا، اور جب کسی کی زبان پہ میرا نام آتا ہے تو پھر اس پر مصیبتیں رہ نہیں جاتی، اللہ اس کی مصیبتوں کو دور فرما دیتا ہے۔ یہ غوث پاک ہے۔ غوث پاک کو کیا سمجھے کوئی، یہ وہ عظیم ذات ہے۔ اللہ اللہ اولیاء کے متعلق امام اہل سنت کہتے ہیں، میرے امام نے کہا شکر کے جوش میں جو ہیں وہ تجھے کیا جانے۔ شکر کہتے ہیں ولایت کی ایک منزل ہے، ولایت کی ایک منزل ہے، اس کو کہتے ہیں شکر۔ ولی ایک مقام پر ایسی منزل پہ پہنچتا ہے کہ اس کی عقل اللہ رب العزت کی ذات میں فنا ہو جاتی ہے، اس کو کہتے ہیں مقام شکر۔ اس کو اپنا بھی ہوش نہیں رہتا، لیکن رہتا تو وہ ولی ہے نا، شکر میں ہے لیکن رہتا تو ولی ہے۔ اب میرے امام کہتے ہیں شکر کے جوش میں جو ہیں وہ تجھے کیا جانے۔ جب شکر کے جوش والا ولی میرے غوث کو نہیں جان سکتا، ہے تو ولی لیکن شکر میں وہ کیا جانے غوث پاک کو، تو جو شکر میں ہو وہ غوث پاک کو ولی ہو کر بھی نہیں جان سکتا، تو جو ولی ہی نہ ہو وہ غوث پاک کو کیسے جان سکتا ہے؟ تو غوث پاک کا مقام کس سے پوچھے، کس سے پوچھے ان کا مرتبہ؟ وہ کہتے ہیں شکر کے جوش میں جو ہیں وہ تجھے کیا جانے، خضر کے ہوش سے پوچھے کوئی رتبہ تیرا۔ اگر غوث پاک کا رتبہ پوچھنا ہے تو خضر علیہ السلام سے پوچھو۔ ایک ولی کی ملاقات حضرت خضر سے ہوئی تو اس نے پوچھا خضر علیہ السلام سے کہ عبد القادر جیلانی کیسے ہیں، تو حضرت خضر علیہ السلام کہتے ہیں ان جیسا ولی نہ ان سے پہلے ہوا نہ ان جیسا ولی قیامت تک ان کے بعد ہو سکتا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ یہ سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میں ان کی زندگی کے متعلق، ان کی شان کے متعلق ایک بات عرض کرنا چاہتا ہوں، اور اپنی بات اختتام کی طرف، اس لیے کہ مزید دو عنوان پہ اور گفتگو ہونی، لیکن ایک بات کہتا ہوں، حضور غوث پاک کی شان کیا ہے، ان کا مرتبہ، ان کا مقام کیا ہے۔ تاریخ میں آتا ہے کہ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں بڑے بڑے اولیاء آتے تھے، بڑے بڑے اولیاء، بلکہ ان کی چوکھٹ پہ جھاڑو لگانے والے مقام ولایت پا جاتے تھے۔ استعمال نہیں کرتا، کیا کہا، پڑا ہوا ہے دروازے پہ، پڑا ہوا ایک بندہ، اور اس قادری غلام سے کہتا ہے بھئی جانا غوث پاک کے یہاں تو ذرا میری سفارش کر دینا، عرضی لگا دینا کہ غوث پاک مجھے معاف کر دے، غوث پاک مجھے معاف کر دے، اس طرح کی عرضی لگا دو۔ اب اندر وہ غوث پاک کا غلام پہنچا، کہا سرکار دروازے پر ایک بندہ پڑا ہوا ہے اور وہ آپ سے معافی کا خواستگار ہے کہ آپ اس کو معاف فرما دیں۔ آپ نے مسکرا کر اس قادری غلام سے فرمایا اپنے مرید سے، بیٹا جانتے ہو وہ کون بندہ ہے؟ اس کی حضور نہیں جانتا۔ فرمایا بیٹا وہ کوئی معمولی آدمی نہیں ہے، وہ ابدال ہے، ابدال۔
ابدال سمجھتے کسے کہتے ہیں؟ ولی ہزاروں ہوں گے، لاکھوں ہوں گے ہر دور میں، لیکن ابدال ہر دور میں صرف 40 ہوتے ہیں۔ یعنی کتنی محدود نشستیں ہوتی ہے ابدال کی، ہزاروں لاکھوں اولیاء ہوں گے لیکن ابدال صرف 40 ہوتے ہیں۔ اور یہ ابدال کون ہوتے ہیں؟ اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا ابدال وہ ہیں جن کی برکت سے بارش برستی ہے، ابدال وہ ہیں جن کی برکت سے اناج اگتا ہے، ابدال وہ ہیں جن کی برکت سے جنگوں میں فتح ملتی ہے، ابدال وہ ہیں جن کی برکت سے مصیبتیں ٹلتی ہیں، ابدال